وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریفات اللہ کے لیے خاص ہیں. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے برے اعمال سے. جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، اور سب سے بہترین ہدایت اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے برے اعمال وہ ہے جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر کبیر. والعصر زمانے کی قسم. اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات بغیر قسم کبھی بیان کر دے تو اللہ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں.
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ताला से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में एक जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं। लेकिन हमारा खालिक और मालिक अगर कोई बात कसम खा के बयान करे तो इसका माना ये कि वो बड़ी अहम बात है। वल अस्र, ज़माने की कसम, इससे पता चलता है कि ज़माने की, वक़्त की बड़ी अहमियत है। वक़्त एक बड़ी नेमत है अल्लाह की। वक़्त की कदर करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अल्लाह की दो नेमतें ऐसी हैं कि दुनिया के अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, उनको ज़ाया कर देते हैं। अस्सिहत वल फराग, एक नेमत सेहत है। जब आदमी सही सलामत होता है उसको सेहत की कदर नहीं होती, नेकियां नहीं करता। जब बीमार होके बिस्तर पे पड़ जाता है तो फिर अफसोस करता है, काश मेरे पास सेहत होती, मैं अल्लाह की इबादत करता। और दूसरे फरमाया फारिग वक्त, यह भी अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि इंसान इसकी कदर नहीं करता। अल्लाह कहते हैं फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, जब तू फारिग हो जाए, जब तू फारिग हो तो फिर खड़ा हो जा अल्लाह के सामने, अपने आप को थका दे इबादत में और अपने रब की तरफ रुजू कर। और एक हदीस में आता है कि बीमार होने से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो और मशगूल होने से पहले फारिग वक्त को गनीमत जानो। वल अस्र, ज़माने की कसम, कसम खा के हमारा खालिक और मालिक क्या फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, दुनिया के तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में। एक नुकसान है दुनिया का, कारोबार के अंदर धोखा हो गया, नुकसान हो गया, यह नुकसान आर्जी नुकसान है। लेकिन जहाँ पे जिसको अल्लाह ताला नुकसान फरमा रहे हैं, इसका माना ये कि उस इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो गई और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। दुनिया के अंदर भी उसके लिए खसारा ही खसारा, खसिरत दुनिया वल आखिरा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। और आखिरत के अंदर भी नुकसान ही नुकसान है, तबाही तबाही, अजाब ही अजाब है। फरमाया ज़माने की कसम,
سب نقصان میں ہے۔ اس نقصان کو معمولی نقصان نہ سمجھیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سارے انسان خسارے میں ہیں تو کیا اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں 4 خوبیاں ایسی ہیں اگر یہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ نقصان سے بچ جائے گا۔ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام الا الذین آمنوا، ایمان ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارے پاس ایمان نہ ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ انسان بالآخر جنت کے اندر ضرور پہنچ جائے گا۔ ایمان ضروری ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔ اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی توحید پر ایمان لائے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، پھر اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ ہر انسان پر ضروری ہے کہ ایمان کے ان 6 ارکان کو سیکھے۔ اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے، فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے، کتابوں پر، رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو سیکھے، کیونکہ ایمان ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے خسارے سے بچنے کے لیے، کامیابی کے لیے، جنت کے لیے۔ ایمان لے آیا بچ جائے گا؟ فرمایا نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دوسرا کام کرنا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ صرف دل سے ماننا نہیں، صرف زبان سے ایمان کی گواہی نہیں دینی، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک تیرا پورا وجود اپنے خالق اور مالک کے حکم کے مطابق فرما بردار ہونا چاہیے۔ آنکھیں خیانت نہ کرے، کان گناہ کی باتیں نہ سنے، زبان بے لگام نہ ہو، پیٹ میں حرام نہ جائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال یہ شرط ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔ اور نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ نیک عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے کی نیت میں اخلاص ہو۔ عمل چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو،
لاکھوں کروڑوں روپے اس نیکی کے کام میں خرچ کیوں نہ کرے، اگر دل کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے، تو وہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ نیت خالص ہو، اگر نیت خالص ہو گئی پھر بھی یہ عمل نیک نہیں ہوگا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کی اتباع، آپ کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا تب اللہ کے ہاں وہ عمل صالح ہے۔ عمل کرنے والا چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہیں، اس کی نیت کتنی ہی خالص کیوں نہیں، اگر اس کا عمل اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں تو یہ عمل صالح نہیں، چاہے یہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے اتباع کے بغیر یہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے ایمان لائے، عمل صالح کرے۔ کیا بچ جائے گا؟ فرمایا نہیں، پھر تیسرا کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ یہ جو حق بات ہے، دین اسلام والی بات، حق والی بات، ایمان والی بات، یہ عمل صالح والی بات، جس کو یہ خود اپناتا ہے، اگر یہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کو دوسروں کو بھی بیان کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ یہ نہیں کہ خود تو نیکی کرتا ہے لیکن اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دوسرے جہنم میں جا رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا فلاں بستی کو تباہ کر دو، اس پر عذاب نازل کر دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، وہاں تو ایک نیک آدمی بھی ہے جو دن رات تیری عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ پہلے اس کو تباہ کرو، اس کے بعد بستی کو تباہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ خود تو نیک ہے لیکن اس کو دوسروں کی نجات کی کوئی فکر نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا یوں سمجھو کہ سمندر میں ایک جہاز ہے، کشتی ہے، جس کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل پانی کے نیچے ہے، ایک منزل پانی کے اوپر ہے۔ نیچے والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نیچے سے ہی کشتی میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ اوپر جاتے ہوئے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے،
अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने मिसाल देकर फरमाया कि अगर ऊपर वालों को खबर हो जाती है, नीचे वालों के इरादे का पता चल जाता है, अगर ऊपर वाले नीचे वालों को नहीं रोकेंगे तो जहां नीचे वाले तबाह होंगे वहां ऊपर वाले भी तबाह हो जाएंगे। वतवासौ बिल हक, खसारे से बचने के लिए, कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उनको अपनी जुबान से रोका जाए, अच्छे तरीके से हक बात पहुंचाई जाए, दीन की तबलीग की जाए, लोगों को अच्छी बातें, ईमान की बातें, अमल सालेह की बातें बताई जाए। और फिर जब लोगों को अच्छी बात, हक बात बताई जाएगी, फिर तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ेगी, तकलीफें भी आएंगी। तो फिर खसारे से बचने के लिए चौथी शर्त बयान की, वतवासौ बिस्सब्र, फिर उन तकलीफों पर सब्र भी करना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त करना है, गालियां, फतवे, बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी और सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पाक को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल